حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرنے والوں کی زیارت کو جایا کرو، تمہارے جانے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں، جب غلط ہوں تو آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ مولا علی نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کر سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ میت کی برائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا بھلا مت کہو، جو انہوں نے کیا، برا کیا یا بھلا کیا، اس کا بدلہ پانے کے لیے وہ پہنچ چکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بدترین آدمی وہ ہے جس کی زبان بد کلامی کے ڈر سے لوگ اس سے بولنا چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صدقے کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف پڑھنے والوں سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ مولا علی نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزادی کرنا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے ہیں، اسی طرح قبر میں جا کر بھی پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و تاوان ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز میں اللہ سے اپنا توبہ استغفار کریں۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ 3 کاموں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرنا جو تمہاری پرواہ کرتا ہو، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے: خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے; صبر کرنا، صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے; شکر کرنا، شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب انسان ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہوتی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ بے شک
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین ہی لیتا ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم، یہ تین چیزیں بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ میں نے بھی اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہو، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کی جائے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ بے حس کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ ذہنی سکون، بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتا ہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار دیں، اور اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔